آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کا انتخاب کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی علماء اعلام ذاکرین اعظام بیان کر چکے. آیت بہت مشہور ہے، پیغام بہت معروف ہے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلدستہ قرآن میں یہ پھول آج ہی کھلا ہوا ہے. جتنی بار قرآن کو پڑھیے ہر مرتبہ قرآن کی تازگی ہے، اور تازگی اور بڑھ جاتی ہے جب ولایت کی خوشبو محسوس کی جانے لگے. اور اس مناسبت سے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کا ثواب باقی تمام 11 مہینوں میں پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر ہے. ایک آیت اور ایک ختم قرآن. اور کیا شان ہے لیلۃ القدر کی. شاید کہ میں ساری زندگی فضائل مولا بیان کرتا، اگر کہاں 1000 مہینے مجھے ملتے، اور کہاں کوئی ایک ذکر فضیلت میرا 1000 مہینوں سے افضل ہوتا. اس شب قدر نے قدر فضیلت علی کو بڑھا دیا. میں الفاظ پلٹ دیتا ہوں، فضیلت علی کے بیان نے شب قدر کو قدر دے دیا ہے. لیلۃ القدر خیر، اگر نماز کا ثواب تو خیر من الف شہر. اگر آج کی رات میں ذکر خدا کا ثواب تو خیر من الف شہر. آج کی رات میں اگر صلہ رحمی کا عنوان تو خیر من الف شہر. اور آج کی رات میں اگر محبت علی میں کوئی بیان تو خیر من الف شہر. برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے آج کی رات کا عمل. اللہ اکبر. شاید یہ بات سمجھنا آسان نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا کہ ایک رات کا کوئی عمل 1000 مہینوں سے افضل کیسے ہو سکتا؟ ہم تو ترازو ایسا رکھتے ہی نہیں جس میں کوئی عمل اتنا وزنی ہو جائے، مگر روایات نے اس کو سمجھانے کے لیے بھی حسن اتفاق دیکھیے مثال دی تو ضربت علی کی دی ہے. اور ایسی مثال شاید ضربت علی کے علاوہ آپ کو کوئی اور ایسی مثال نہ مل سکے. ہو سکتا ہے عالم اسلام میں لشکر ختمی مرتبت میں بہادر بھی ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ جنگ بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی تلوار بڑی مضبوط ہوتی ہو، مگر کسی تلوار کی ایک ضربت کو مقام نہ مل سکا. جب سارے اصحاب کی تلواریں مل کر علی کی تلوار کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکیں تو سارے اصحاب کے ہاتھ مل کر علی کے ہاتھ کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ مسئلہ مولائے کائنات کے فضائل کو سمجھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب. اور آیت کے انتخاب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2-3 جملے عرض کر دوں. عجیب اتفاق ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کے اعتبار سے 3 راتیں، اور 3 راتوں کا حوالہ لیلۃ القدر. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں 3 مرتبہ ہی لفظ لیلہ کا انتخاب کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3. نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم. یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ تفسیر نور الثقلین میں روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا سے کہ یہ 19ویں 21ویں اور 23ویں شب یہ 3 راتیں کیوں ہیں، ایک رات کیوں نہیں ہے؟ فرمایا لیلۃ 19 19ویں شب التقدیر، و لیلۃ 21 اور 21ویں شب الابرام، و لیلۃ 23 اور 23ویں شب الامضاء. فرمایا تینوں راتوں کا الگ الگ عنوان ہے. پہلی رات شب قدر میں 19ویں شب
یہ کیوں ہے کہ تقدیر، آج کی رات میں تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب تنظیم ہے. تنظیم کا مطلب سارے آپ کے ہمارے معاملات خدا کے سامنے ترتیب سے رکھے جا رہے ہیں. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں تو پریشان نہ ہوئیے گا. اگر کسی مملکت کو IMF سے قرضہ چاہیے ہو تو ایک طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا. اسٹاف لیول کا الگ ہوتا ہے، اس کے بعد ان افراد کا جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے، بعد میں آخر میں جو اناؤنسمنٹ اور قرضہ پاس کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جب کوئی مملکت کسی دنیاوی ادارے سے فنڈ طلب کرتی ہے ایک دم نہیں مل جاتا، اس کے سلسلے ہوتے ہیں الگ الگ. ایسے ہی ایک رات آج ہے، آج کی رات تقدیر ہے، اور آپ نے آج کی رات کو ایسا بنایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے وہاں آ گئے جہاں چہردے معصومین کی آمد کا یقین ہے. ایک رات ہے تقدیر. دوسری رات 21ویں شب. یہ کیا ہے کہ لیلۃ الابرام. ابرام کیا ہے؟ ابرام کہتے ہیں معاہدے پر نتیجہ حاصل کرنا. معاہدہ ہوا 19 کو، معاہدے پر نتیجہ فائنل ہوا 21 کو، اور پھر امام فرماتے ہیں 23 کو الامضا، خدا کی طرف سے دستخط ہو گئے. اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد نہ آئیے گا. پھر آج صرف تقدیر ہے. ابراہیم 21 کو ہے، امضا 23 کو ہے. میں کہوں تو میرا قول ہے، اور امام فرمائے تو حجت خدا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ سارے سال آپ کیجیے عزاداری اہل بیت. ہر سال میں، ہر مہینے میں اور ہر دن کے اعتبار سے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اجر و ثواب مہینے کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے. لیکن ایسا اجر و ثواب کہ پھر ادا کیجیے اور 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، وہ صرف عزائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کسی اور امام کی شہادت نہیں ہے اس ماہ مبارک میں. تو کوئی تو خاص بات ہے کہ باقی سارے ائمہ، 12 میں سے 11 ائمہ، 11 میں سے 10 ائمہ، 10 ائمہ کا ماتم سال بھر، امام اول کا ماتم ماہ مبارک میں. اور ایسا ماتم کہ ایک ماتم کی آواز کا ثواب 1000 مہینوں کے ماتم سے افضل ہے. آپ کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کا ثواب 1000 مہینے کے آنسوؤں سے بہتر ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنا سمجھ سکیں اتنا اپنے امام کو یاد کریں. اور چونکہ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا، میں نماز عشاء کی اقامت سے پہلے آپ کی خدمت میں دوہرا دیتا ہوں. بس خیال کیجئے گا، جب ثواب بڑھ رہا ہے تو پھر عقاب بھی بڑھتا ہے. آج کی رات میں، یہ آنے والی شب ہائے قدر میں کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جو ہمارے مولا کو شرمندہ کر دے. اور شاید ان راتوں کی تربیت مجھے اور آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں ہم مولا کے ان چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ جن پر مولا فخر کریں. شب قدر میں سونا روایت کے اعتبار سے، اگر اس رات میں کوئی عمل نہ کر سکے تو رات بھر جاگیے، تو رات بھر جاگنے میں ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ کہ خدا اس رات میں جاگنے کی برکت سے تمہارے گناہ بخش دے گا. کتنے بخشے گا؟ 4 کیے کہ 40 کہ 400 کہ 4000؟ کتنے کیے کا حساب نہیں آتا. کہ اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں تب بھی خدا بخش دے گا. نمبر 1.
گنتی میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں آج کی رات میں، شب قدر میں، اگر جاگتے رہے خدا بخش دے گا۔ اور اگر وزن کے لحاظ سے دیکھیے تو کہ پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں آج کی رات میں اگر جاگتے رہے تو خدا بخش دے گا۔ تیسرا، اگر پھیلاؤ میں دریاؤں کے پھیلاؤ کے برابر ہوں تو خدا آج کی رات میں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ صرف جاگنا ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ آج کی رات سونے والے کو کیا ملے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ جاگتے رہے تو یہ سب ملے گا، اور سو گئے تو پھر کچھ نہ ملے گا۔ سوچئے، کائنات کا اصول بنا جاگو تو ملے گا، سو جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر کون بیان کر سکتا؟ بس ایک جملہ 4 جملوں میں سے پیش کرتا ہوں آج، باقی باتیں کل۔ فرماتے ہیں مولا اوصیکم بخصال، میں تم کو وصیت کرتا ہوں چند صفات کے بارے میں۔ خصال کہتے ہیں خصلت کی جمع کو، صفات، کوالٹیز۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسی صفات اور کوالٹیز کے بارے میں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اونٹوں کو دوڑانا پڑے تو دوڑا کے حاصل کر لینا۔ ان کوالٹیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اتنی محنت کرنی پڑے، اس دور کی بات، اونٹ دوڑتے نہیں ہیں، اونٹوں کی دوڑ آسان نہیں ہوتی، گھوڑوں کی آسان ہوتی ہے۔ اس لیے امام نے لفظ کو استعمال کیا آبات الابل، تمہیں دوڑانے پڑے اونٹ اگر، تب بھی دوڑا کے وہاں تک پہنچنا اس کو لینے کے لیے۔ کیا کون سی صفات؟ اور پہلی صفت یہ ہے لا یرجون من احدا منکم الا ربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سے امید نہ باندھے سوائے اپنے پروردگار کے۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے 99% شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب امید ہی کسی سے نہ رکھی جائے تو پھر مایوسی کسی سے کیسے ہوگی؟ بھائی نے کچھ نہیں کیا، بہن نے کچھ نہیں کیا، بیگم نے کچھ نہیں دیا، بچوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب باتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ امید کس سے؟ اللہ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ولی، ولیوں کا سردار، اماموں کا باپ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی سے امید نہ رکھے، لا یرجون الا ربہ۔ اب اس کے بعد بیٹا اگر خدمت میں آ گیا، بہن خدمت میں آ گئی، بھائی محبت میں آ گیا تو سر آنکھوں پہ رکھیے، لیکن امید نہ رکھیے، امید صرف ذات خدا سے رکھیے۔ بس آج کی حد تک امید پہ بات روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔